بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے شیئر کی تھی جو پری بجٹ کمنٹری تھی۔ اب فیڈرل بجٹ پیش ہو گیا کل پرسوں، اور جو اس میں فگرز آئے ہیں جو گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے، ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، تو اب ان فگرز پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا گورنمنٹ نے کس طرح کا بجٹ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حماد اظہر صاحب کی بجٹ سپیچ میں بھی سنا، اور جو فائنانس ڈویژن نے شیئر کیا ہے بجٹ اپنی ویب سائٹ پہ بھی، اس میں بھی دیکھا ہم نے کہ یہ جو فگرز انہوں نے دی ہیں ساری کنٹراڈکٹری ہیں، کوئی ایک فگر کسی دوسری فگر سے نہیں ملتی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں سے چیزیں اٹھائی ہیں، کاپی اور پیسٹ کی ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ یہ آپس میں ریلیونٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بجٹ میں یہ کہا ہے کہ جو لاسٹ ایئر انفلیشن تھا وہ 9.1% تھا، اور اگلے سال ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے 6.5% میں۔ دنیا میں کہیں بھی اکنامکس کے اصول پڑھ لیں کہ جب انفلیشن نیچے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، جی ڈی پی گھٹ رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ اس کو 9.1 سے لے کے 6.5 پہ نیچے لے کے آ رہی ہے انفلیشن پہ، لیکن ساتھ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری اکانومی -0.38% جو جی ڈی پی تھا اس سے گرو کر کے 2.1% ہوگا، اور اوور آل جی ڈی پی جو ہمارا 41,727 بلین کا تھا وہ بڑھ کے 45,567 بلین کا ہو جائے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، یا تو انفلیشن نیچے نہیں آئے گا اگر اکانومی گرو کرے گی، یا اگر انفلیشن نیچے آئے تو اکانومی گرو نہیں کرے گی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہے کہ اگر ظاہر پیسہ ہوئے گا، خرچ ہوئے گا تو اکانومی گرو کرے گی، پیسہ نہیں ہوگا، نہیں خرچ ہوگا تو انفلیشن بھی کم ہوگی اور اکانومی بھی گرو نہیں کرے گی۔ اپوزٹ ڈائریکشن میں دونوں نہیں چل سکتے۔ اس لیے جس کسی نے بھی بجٹ پیش کیا یا جس نے بنایا، ان دونوں چیزوں کو آپس میں کمپیئر ہی نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انفلیشن بھی نیچے آئے اور اکانومی بھی گرو کرے، اور وہ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ فگرز کو دیکھا ہی نہیں گیا۔ دوسرا جو چیز ہے کہ انفلیشن نیچے کیسے آئے گی، کہ آپ نے پچھلے سال جو ریوائز بجٹ میں آپ نے جو پیٹرولیم لیوی رکھی ہوئی تھی وہ تھا کوئی 260 بلین روپیز کی، اس بجٹ میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ 260 سے بڑھا کے 450 بلین پہ لے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 190 بلین عوام کی جیبوں سے آپ کو نکالیں گے پیٹرولیم لیوی کی مد میں۔ تو جب پیٹرولیم کی مصنوعات ہائی پرائز پہ بکیں گی، ابھی تو نیچے آئی ہوئی تھی، جب یہ دوبارہ اوپر جائیں گی اور آپ اس پہ اپنا ٹیکس بھی اتنا لگائیں گے تو پھر انفلیشن نیچے کیسے آئے گی، اس کی کوئی وجہ نہیں بتایا۔ پھر اگر جب یہ ہوگا انفلیشن نیچے آئے گی تو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے جو ریوائز سیل ٹیکس پچھلے سال لگایا ہوا تھا 1427 بلین کا، وہ 1919 بلین تک لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں سے آئے گا یہ؟ کیا جب انفلیشن نیچے آ رہی ہے، لوگ خرچ ہی کم کر رہے ہیں، بزنس ہی سلو ڈاؤن ہے، اکانومی سلو ہے، تو کہاں سے آئے گا یہ؟ کیسے سیل ٹیکس لگے گا؟ کون لوگ دیں گے یہ؟ اور آپ ریٹ بھی آپ نے کم کیے ہیں 2%۔ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آئی کسی کو۔ ایسے ہی آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ریوائز کیے ہیں، کہ پچھلے سال ریوائز آپ کے 1623 بلین کے تھے، اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2043 بلین 2043 بلین کے ڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کریں گے۔ وہی دیکھیں پچھلے مارچ سے جو جون تک کا کوارٹر ہے، یہ سارے کا سارا بند ہے۔ ابھی جو بھی انڈسٹری تھی، جو بھی بزنس ہاؤسز تھے، سب کے سب بند پڑے ہوئے ہیں، ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ ہر ایک نے، ایون مارچ کوارٹر کے جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس سبمٹ کیے تھے جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، ان ساروں نے لاس ڈکلیئر کیا تھا، تو جون میں تو آلریڈی سارے لاسز میں۔ جب یہ سارا سال اینول لاسز میں جائے گا اور یہ کمپنیز اپنی ریٹرن فائل کریں گی کچھ دسمبر میں، جو انڈیویجول ہیں وہ جا کے کریں گے سپٹمبر میں، تو آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو سارے لاسز میں۔ کیسے آپ کی ٹیکسز بڑھائیں گے؟ آپ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مطلب آپ نے فگرز کو، اکانومی کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے صرف کاپی پیسٹ کیا، ایک دوسرے سے خبریں سنی ہیں اور فگرز دے دی ہوئی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے سال کیا تھا، پچھلے سال آپ نے 5822
5822 بلین کا بجٹ ریونیو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا کہ 5822 بلین روپیز آپ اکٹھے کریں گے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ نے اس ٹارگٹ کو ریوائز کیا آپ نے کہ آپ نے کہا یہ 5822 بلین تو اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم اس کے انگیز 4208 بلین اکٹھے کریں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے 28% ریڈیوس کیا ہے پچھلے سال کا ٹارگٹ ریونیو جو تھا، اور جو 1613 بلین روپیز بنتا ہے، اور یہ 4208 بلین بھی آپ سے اکٹھا نہیں ہوا، اس میں پھر بھی کوئی 300-400 بلین شارٹ تھے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر جو آپ نے اس دفعہ فگر دی ہیں، جو اس سے میرا تو خیال ہے اس سے زیادہ ریوائز ہونی ہے، ڈاؤن ورڈ ریویژن آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ آپ نے فگر کہیں سے ریئلسٹک اٹھائے نہیں ہیں۔ تو اگر اس دفعہ آپ نے کہا ہوا کہ آپ 5464 بلین روپیز ٹیکسز کی مد میں اکٹھا کریں گے، اگر آپ اس کو صرف 28% ہی ریڈیوس کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال آپ نے ان ریئلسٹک ٹارگٹ لیے تھے وہ نہیں اچیو ہوئے آپ سے، اور آپ نے ڈاؤن ورڈ ریویژن 28% کی، اگر اس دفعہ آپ 28% ریویژن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو 1514 بلین روپیز کا اور شارٹ فال آئے گا 28% ریویژن کرنے سے۔ تو پھر آپ کا بجٹ خسارہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، کس سے ریکور کریں گے؟ لاسٹ ایئر آپ نے جو کمرشل بینک سے لون لیا تھا، آپ نے جو اس کا روایت ٹارگٹ رکھا تھا اوریجنل، آپ نے وہ 338 بلین کا رکھا تھا، اور اس کے اگینسٹ آپ نے لون لیا کتنا کمرشل بینک سے؟ آپ نے لیا 1723 بلین۔ آپ کے بجٹ ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ہیں، کوئی بھی اس کو فائنانس ڈویژن کے اس ڈاکومنٹ سے اٹھا کے دیکھ لے کہ آپ نے 1723 بلین کا لون لیا۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے ٹارگٹ سے 509% زیادہ کا لون اٹھایا ہے پچھلے سال۔ اگر انہی ٹرینڈز کو، چونکہ اگلے سال کے یہ جو کرنٹ ایئر چل رہا ہے، ابھی جون گزر رہا ہے اور کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کب جا کے ختم ہوگا اور کب یہ سلسلہ دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی اور کس لیول تک شروع ہوگی۔ اگر میں صرف ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹس رکھتا ہوں اتنا ہی کہ آپ 509% ہی اس دفعہ بھی اپنے ٹارگٹ سے اوپر جائیں گے، تو اس دفعہ تو آپ نے جو کمرشل بینکوں سے، باقی ایکسٹرنل لون، باقی ساری چیزیں چھوڑ کے صرف جو کمرشل بینک سے آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا کہ آپ اس دفعہ لون لیں گے، وہ 979 بلین کا ہے، 979 بلین کا، جو پچھلے سال آپ نے ٹارگٹ کیا تھا 338 بلین کا۔ ایکچوئل کتنا لیا تھا؟ 1723 بلین کا، 509% آپ اوپر تھے۔ اور اگر اس دفعہ آپ 979 بلین کا ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ اسی پرسنٹیج سے آپ نے ریویژن کی اور لون زیادہ لیے تو یہ 4980 بلین کے صرف کمرشل بینکوں سے آپ کو لون لینے پڑیں گے آپ کے یہ ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے، یا یہ صرف جو ایکسپینسز آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ پورے کرنے ہیں ہم نے، جو میجر ایکسپینسز ہیں جن میں دو بڑے ڈیفنس ہے اور ڈیٹ فائنانسنگ ہے، تو آپ کو اتنے لون لینے پڑیں گے۔ آپ کی مس مینجمنٹ، آپ کی سبسڈیز، آپ کی باقی ساری چیزیں الگ سے ہیں۔ تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ اور کس طرح کا بجٹ پیش کر رہے ہیں؟ اس پہ اسٹڈی کس نے کیا ہوا ہے؟ اس پہ دیکھا کس نے ہے کہ یہ سارا اچیویبل کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ جیسے باہر سے کسی بندے کو لا کے بٹھائیں، اس کے سامنے کچھ فگرز رکھ دیں، وہ ان فگرز کو آن نہیں کرتا کہ یہ میری دی ہوئی فگرز ہیں، وہ اٹھا کے فگرز آ کے پیش کر دیتا کہ یہ ہوگا، نہ ہوا تو میرا کیا ہے، میں نے پھر بیگ اٹھانا اور چلے جانا ہے۔ یہ خدا کا واسطہ ہے، کوئی ریئلسٹک بجٹ پیش کریں، کوئی جو حقیقی کوئی چیز ہونے والی ہو وہ پیش کریں۔ یہ تو دھوکہ ہے ایک فگرز کا صرف، کہ جو صرف آپ نے پیش کیا اور جس میں سے اچیو ہونے والا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ اس قوم کے ساتھ کچھ رحم کریں، اس کی موجودہ حالت پہ رحم کریں۔ آپ نے یہ سیلز ٹیکس اور یہ سارا کچھ عام غریب دہاڑی دار سے، پیٹرولیم لیوی، اس کی چیزیں مہنگی کر دی ہیں۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کچھ ایسے سٹیپس لیں گے کہ جو یاد رکھے جائیں۔ آپ جیسے پینشنز ہیں، جو آپ نے جنرل، جو آپ نے ججز، جو آپ نے بیوروکریٹس، جو آپ نے چیف منسٹرز ہیں، جو آپ کے گورنرز ہیں، جو اسمبلی ممبرز ہیں، ان ساروں کی سیلریاں، ان ساروں کی پینشن، ان ساروں کی مراد کم کرتے، عوام تک وہ پاس آن کرتے سارے کا سارا۔ 375 بلین کی تو صرف آرمی کی جو ڈیفنس والوں کی پینشنز ہیں، 93 بلین کی
جو سول کی پینشنز ہیں، اسی طرح آپ کی جو سول گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہ بلینز میں ہیں. تو یہ خرچے آپ نے وہاں کے وہیں رکھی ہیں. عام آدمی کی سیلری نہیں بڑھائی جو گورنمنٹ سروینٹ ہے بیچارہ، جس کی پہلے ہی مشکل سے مہنگائی آپ نے کہاں لے گئے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی پہ گزارا کریں. کیونکہ پرائیویٹ والوں کی تو آپ ذمہ داری نہیں لے رہے، تو مطلب ان کی ذمہ داری تو لیں اور ان سے اپنی ذمہ داری سے باہر نکلیں جن کو آپ دیے جا رہے ہیں. ایک جج کو آپ ہٹا کے نیب کا چیئرمین بھی بنا دیتے ہیں، وہ جج کی پینشن بھی لے رہا ہے، نیب سے بھی پیسے لے رہا ہے. ایک جنرل کو آپ ریٹائر ہوتا ہے پینشن بھی دے رہے ہیں، اس کو سی پیک کا چیئرمین بھی لگا رہے ہیں، اس کو واپٹا کا چیئرمین بھی لگا رہے ہیں. وہ باقی سارے اداروں کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہاں سے بھی سارے وہ مراد لے رہا ہے، وہاں بھی ساری وہ سیلریز لے رہا ہے. اور ادھر بیچارے دیہڑی دار کو جس کو جن کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے اس پہ سیل ٹیکس لگا کے اس کو پینشن دیے جا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ کون سا بجٹ ہے؟ کس کے لیے پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ عوام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بجٹ کے، عوام کے لیے ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے اور پیسے آپ دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جو آلریڈی مراد یافتہ ہے. تو یہ کوئی بجٹ نہیں ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ریوائز کریں، ان ساری چیزوں کو، ان فگرز کو، اور ان کو آن کریں جو بھی آپ فگرز پیش کریں. آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فورم کو کسی ایک فگر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے جو آپ پیش کر رہے ہیں. آپ ساری جگہ ایکسکیوز لیتے رہیں گے کہ جی ہاں کیا کریں، یہ ہے حالات ایسے ہی ہیں، یہ فگرز ایسی ہیں. کسی ایک کو ڈیفینڈ تو کر کے بتائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین.